حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کے ذمے ہے ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے اپنے بدن کی جانب اپنے جوڑوں کی سلامتی کے لیے صدقہ ادا کیا کرے۔ صحابہ اکرام جو غربت کی زندگی گزارتے تھے، ان کے پاس نہ زیادہ مال اور نہ زیادہ دولت تھی، انہوں نے بھوک میں اپنی زندگی گزاری، بھوک اور پیاسے رہتے تھے اور اللہ کے دین کی خدمت کرتے تھے، اپنی جانوں کو قربان اللہ کی راہ میں کیا کرتے تھے۔ ان صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم کیسے روزانہ صدقہ ادا کر سکتے ہیں؟ نہ ہماری ایسی مالی حالات ہیں، نہ ہمارے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ ہم صدقہ ادا کریں، تو آپ ہمیں کچھ ایسا بتائیے جو ہم صدقہ ادا کر سکیں۔ اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی سواری ہے اور کوئی آدمی اس سواری پر چڑھنا چاہتا ہے لیکن اس سے چڑھا نہیں جاتا، آپ اس کو اس سواری پر چڑھا دیجیے، تو یہ آپ کا صدقہ ہے۔ کوئی آدمی سوار ہے اور اس کا سامان نیچے رکھا ہوا ہے، آپ اٹھا کر وہ سامان اس کو دے دیں، یہ آپ کی جانب سے صدقہ ہے۔ کوئی آدمی راستہ بھول گیا ہے، اسے راستہ پتہ نہیں ہے، اجنبی آدمی ہے، ایسے آدمی کو آپ راستہ بتا دیں، یہ آپ کی جانب سے صدقہ ہو جائے گا۔ آپ راستے میں چل رہے ہیں، راستے میں تکلیف دینے والی کوئی چیز، پتھر، روڑا، کیل وغیرہ کوئی پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو راستے سے ہٹا کر ایک کنارے کر دیں، آپ کی جانب سے صدقہ ادا ہو جائے گا۔ کوئی آدمی نابینا ہے اور راستہ پار کرنا چاہتا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو راستہ پار کرا دیں، یہ آپ کی جانب سے صدقہ ہو جائے گا۔ اس ترتیب سے آپ روزانہ اپنے جوڑوں کی سلامتی کے لیے صدقہ ادا کر دیں، آپ کے جوڑ، آپ کا جسم، آپ کے تمام اعضاء، آپ کا سارا جسم تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہے۔ اگر ہم صحابہ اکرام کے زمانے پر غور کریں اور پھر اسی اپنے زمانے پر اس حدیث میں غور کریں تو صحابہ اکرام کی زندگی میں بڑا عمل تھا۔ آج ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، اللہ نے ہر چیز سے ہمیں نوازا، اللہ نے خوشحال ہمیں زندگیاں عطا کی، بے شمار ہمیں دنیا کی مال و دولت عطا فرمایا، اسی طرح اللہ نے ہمیں اولاد بھی دی اور مال بھی دیا، بے شمار بہترین گھر رہنے کے لیے اور کھانے پینے کی اشیاء ہمارے پاس بہت اچھی ہیں، لیکن اگر ہمارا صدقے کا سوال کوئی کر لے، کوئی مانگنے والا ہم سے سوال کر لے تو ہم اس کو نہیں دیتے اور نہ اپنی جان کا صدقہ نکالتے ہیں، نہ اپنے مال کا صدقہ نکالتے ہیں، یہاں تک کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے وہ لوگ زکوٰۃ تک دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں اور نبی کی شریعت پر ہم عمل کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، نہ ہم نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر رہے ہیں اور نہ نبی کے لائے ہوئے اور بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ آج ہماری زندگیوں سے نماز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ ہمیں جو صدقہ اپنے جوڑوں کا ادا کرنا ہے، اگر کسی کے پاس مال پیسہ ہے تو وہ اس سے صدقہ ادا کریں، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ ان اعمال کے ذریعے اپنے گھر سے وضو کر کے چلے، نماز پڑھنے کے لیے آئے تو یہ بھی اس کی جانب سے ایک صدقہ ہے۔ اسی طرح راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنے جوڑوں کی سلامتی کے لیے، اپنے جسم کی سلامتی کے لیے یہ صدقات ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔